Missions and Discipleship Course. Lesson number 5. اپنے دشمن کو جاننا. تیسرا دن، تاریکی کے زور کو توڑنا. یاد رکھیے کہ اس ہفتے کی ہماری کلیدی آیت ہے، دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا. شخصی زندگی میں بحالی. خدا نے یرمیہ سے کہا، یرمیہ پہلا باب اس کی 10ویں آیت، دیکھ آج کے دن میں نے تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا کہ اکھاڑے اور ڈھائے اور ہلاک کرے اور گرائے اور تعمیر کرے اور لگائے. ہم اپنی شخصی زندگی میں 4 پہلوؤں میں اکھاڑنے، ڈھانے، ہلاک کرنے اور گرانے کا کام خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے کر سکتے ہیں. اور جب ہم اپنے گناہوں اور بندھنوں کا اقرار خدا کے سامنے کرتے اور یسوع کے لہو کو پکارتے ہیں تو ہم اس کے اپوزٹ پازیٹیو چیزیں لگانے اور تعمیر کرنے کا کام کر سکتے ہیں. یوں ہماری شخصی زندگی بحال ہوتی ہے. آئیے ہم ایک گواہی سنتے ہیں. میرا نام شیزہ ہے اور میں فیصل آباد سے ہوں. میں چھوٹی تھی، بچپن سے لے کر میں ٹین ایج میں آئی، یوتھ میں نے سنڈے اسکول میں خدمت سٹارٹ کی، خدا کے ساتھ چلنا شروع کیا. تو مجھے شیطان مختلف طرح سے تنگ کرتا تھا، خاص طور پر جب میں دعا میں ٹھہرتی تھی. مجھ سے دعا کبھی بھی نہیں ہوتی تھی. میرا دل چاہتا تھا کہ میں آنسوؤں کے ساتھ دعا کروں، لیکن مجھ سے نہیں ہو پاتی تھی. اور مجھے پھر کہا گیا کہ میں آپ سے یہ بات شیئر کروں، آپ مجھے کچھ بتائیں. اور میں نے انکل سیمول پال سے بات اپنی شیئر کی کہ فیملی بیک گراؤنڈ کی طرف سے کچھ پرابلم تھی. تو انہوں نے مجھے سکھایا، انہوں نے مجھے یرمیہ پہلا باب اور اس کی 10 آیت میں سے سکھایا. اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے کہ میں سارے اس کے منصوبوں کو اکھاڑ دیتی ہوں، جلا دیتی ہوں اور اس کو یسوع کے نام سے دور کرتی ہوں. تو اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے سامنے کوئی جن بھوت یا کوئی بھی آندھی طوفان آ جائے، میں اس کو چیر کر پھاڑ کر اس میں سے گزر جاؤں گی اور مجھے کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں. پطرس رسول کلیسیا کو لکھتا ہے، پہلا پطرس پہلا باب اس کی 18 اور 19 آیت میں، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے. ہمارے نکمے چال چلن سے چھٹکارے کا پلان خدا کے پاس موجود ہے اور یہ مسیح کے بیش قیمت خون سے ہوتا ہے. لیکن جب ہم یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں خدا اسائنمنٹ دیتا ہے کہ ہم ایک ایک چیز کو خدا کے حضور میں ڈیل کرتے ہوئے اکھاڑیں، ڈھائیں، گرائیں اور ہلاک کریں، اور یسوع کے زندہ خون کو اپنی زندگی کی جڑوں میں، خاندان کی جڑوں میں لگائیں اور نئی برکت اس کے اپوزٹ خدا سے مانگیں، پاک روح سے، اور بحالی میں آگے بڑھیں. میں اپنی شخصی زندگی سے کچھ مثالیں گواہی کے طور پہ دینا چاہتا ہوں. ایک دفعہ میں نے بہت مایوسی کے ماحول میں محسوس کیا کہ جیسے میں ایک آواز سن رہا ہوں کہ تو بہت غمگین ہے، سگریٹ لے لے، پان بھی لے لے، اسی طرح غم کچھ کم ہو جائے گا. میں نے خداوند سے کہا، خداوند یہ کیا ہوا؟ میں تو تیرا بندہ ہوں، پھر یہ کیا خیال میرے ذہن میں آ رہا ہے؟ خداوند نے مجھے گائیڈ کیا کہ یہ نشے کی روح ہے جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہے، اور جب لوگ نشے میں پڑ جاتے ہیں تو پھر غم اور بڑھ جاتا ہے، پھر اور نشہ، پھر اور نشہ، اور پھر موت کی روح، خودکشی کی روح مکس ہو کے ایک ٹیم بن کے انسان کو موت تک لے جاتی ہے. میں نے کہا، خداوند میں کیا کروں؟ خداوند نے کہا کہ تو اس کو ڈانٹ اور حکم جاری کر کہ نشے کی روح، میں تجھے یسوع کے نام میں حکم دیتا ہوں کہ میری زندگی سے دور ہو. جب میں نے اسے کہا تو میں نے اس کے بعد بالکل ایک ماحول میں تبدیلی محسوس کی
اور خدا ان کا شکر کیا۔ میری زندگی میں ایک اور موقع ایسا آیا جب میں آواز سنتا تھا، مر جا، مر پڑا، مر جا، مر جا، اور میں بڑا حیران تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، حالانکہ میں ورشپ لیڈ کرنے جا رہا تھا اور راستے میں یہ آواز سن رہا تھا۔ میں موٹر بائک پہ تھا۔ ان دنوں میں اکثر یہ آواز میں سنتا تھا۔ میں نے خدا باپ سے کہا یہ کیا ہے؟ خدا باپ نے کہا یہ خودکشی کی روح ہے جو لوگوں کو اکساتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مار دیں۔ یہی روح تیری ماں کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور اس کو ابھارتی تھی، اکساتی تھی۔ اب یہ تیرا پیچھا بھی کرتی ہے۔ میں نے کہا میں کیا کروں؟ اس نے کہا اس کو اپنی زندگی سے کاٹ اور ہمیشہ کی زندگی کو انوائٹ کر۔ سو میں نے کہا اے خداوند، میں تیرے نام میں خودکشی کی روح کو جو میری ماں کا پیچھا کرتی آئی اور اب میرا پیچھا کر رہی ہے اپنی زندگی سے کاٹتا اور یسوع کے نام میں باندھتا ہوں اور اس کے کام کو اپنی زندگی سے ختم کرتا ہوں، اور اس کی جگہ میں یسوع کے زندہ لہو کو اپنی زندگی میں لگاتا اور زندگی کی روح کو انوائٹ کرتا ہوں کہ جب تک میں جیوں اپنے ایام کو پورا کروں جو خدا باپ نے میرے لیے رکھے ہیں یسوع کے نام میں۔ اس کے بعد وہ کیفیت میری زندگی سے جاتی رہی۔ جس کیفیت کا آپ بار بار سامنا کر رہے ہیں، اور اگر وہ نیگیٹو کیفیت ہے تو یہ ایک بندھن ہے جسے آپ یسوع کے نام میں اکھاڑ سکتے، باندھ سکتے اور پاک روح کو دعوت دے سکتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں ایک نیا کام کرے۔ اگر آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں وہاں کسی طرح کا خوف یا ڈسٹربنس ہے تو آپ خدا کے حضور میں انسانوں کی طرف سے معافی مانگ کر، جب سے زمین بنی ہے سب انسانوں کی طرف سے جو وہاں رہ کے گئے، معافی مانگتے ہوئے یسوع کے زندہ لہو کو گھر کی جڑوں میں لگائیں گے اور باپ بیٹے روح القدس کا دعوت دیں گے تو گھر کا ماحول بدل جائے گا۔ آج کا سوال، کیا آپ اپنی شخصی زندگی میں، کپل لائف میں یا خاندان میں یا گھر میں کوئی ڈسٹربنس بار بار فیل کر رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو خاموشی سے خدا کے حضور میں بیٹھیے۔ جو ٹیچنگ میں نے شیئر کی ہے اس کے مطابق دعا کیجیے، اور اگر مزید سوال ہو تو پھر مجھ سے پوچھیے۔